اندازہ کریں کہ جنگ بدر کتنی بڑی جنگ تھی اسلام کی، سب سے پہلی جنگ، کتنی بڑی جنگ تھی. دشمن تعداد میں زیادہ، اسلحے سے لیس، ہر طرح سے ان کی قوت زیادہ تھی، اور جو حضرات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی تعداد بھی مختصر، اسلحہ بھی کچھ نہیں، سواریاں کچھ نہیں. تفصیلات آپ حضرات کے ذہنوں میں تقریباً ہیں. اس جنگ بدر میں ایسی مہیب جنگ، ایسی مہیب جنگ، ایسی خوفناک جنگ، اور پیغمبر سپہ سالار ہیں وہاں پہ، خود موجود ہیں. پیغمبر نے کیا کیا؟ شب بھر سپاہیوں سے کہا جاؤ سو جاؤ. سب سو گئے. روایتوں میں سونے کی کیفیت تک مذکور ہے. ایسی میٹھی اور گہری نیند سوئے ہیں بہت سے لوگ اس شب کہ شاید زندگی بھر نہ سوئے ہوں گے. جو روایتیں ہیں اور جو آیت میں تذکرہ ہے، جس چیز کا اشارہ ہے، میں اس کا بیان اس وقت کرنا نہیں چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہر بیان کو واضح کرنے میں وقت درکار ہوگا. مگر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، پیغمبر کی موجودگی میں میٹھی اور گہری نیند سو جانا اور ہے، اور پیغمبر کی غیر موجودگی میں ان کے بستر پر تلواروں کی چھاؤں میں میٹھی اور گہری نیند سو جانا، یہ تنہا علی کا کام ہے. یہ منظر کہاں اور وہ منظر کہاں؟ وہاں خود پیغمبر موجود ہے. پیغمبر نے کہا جاؤ سو جاؤ، رات کا وقت ہے، صبح تمہیں جنگ کرنی ہے، سو جاؤ رات میں. خود پیغمبر نے کیا کیا؟ شب بھر نماز پڑھتے رہے. اللہ اکبر. بس اب ایک جملہ اور ہے، تاریخ کا جملہ ہے، میں دہرا دیتا ہوں آپ کے سامنے. پیغمبر نے سب سے کہا سو جاؤ، یا سب خود سے سو گئے بغیر پیغمبر کے کہے ہوئے؟ یہ تحقیق طلب مسئلہ ہے. پیغمبر شب بھر عبادت کرتے رہے. یہ خبر ہمیں دی کس نے؟ یہ ہمیں بتایا کس نے کہ پیغمبر شب بھر نمازیں پڑھتے رہے؟ سونے والا جاگنے والے کی خبر نہیں دے سکتا. سونے والا جاگنے والے کی خبر نہیں دے سکتا. جب مصطفیٰ بیدار تھے اور محو مناجات تھے اور نماز پڑھ رہے تھے، اس وقت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نفس پیغمبر تھے، وہ بھی بیدار تھے، وہ بھی بیدار تھے، وہ بھی محو مناجات تھے، وہ بھی پیغمبر کے اوامر کو بجا لا رہے تھے. بہت سی فضیلتیں جو شب بدر میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو حاصل ہوئی ہیں. بعض روایتوں میں ہے کہ اس ایک شب میں 3000 فضیلتیں علی نے پائی ہیں. ایک شب بدر میں 3000 فضیلتیں. یہ روایت عامہ و خاصہ سب کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب نے ایک شب میں 3000 فضیلتیں. اب وہ تفصیل کسی دن اور. آج اس وقت بس ایک گریز، وقت ختم ہو چکا، وقت تمام ہو چکا. شب بدر پیغمبر نماز پڑھتے رہے، امیر المومنین پر نماز پڑھتے رہے. زندگی مولائے کائنات میں سب سے زیادہ، ہمارے اعتبار سے، عام تاریخ اعتبار سب سے زیادہ مشکل جنگ صفین تھی. لیلۃ الحریر کا یہ واقعہ ہے. مؤرخین نے لکھا، محدثین نے لکھا، امیر المؤمنین علیہ السلام کے سیرت نگاروں نے لکھا کہ دن بھر جنگ ہوتی رہی، رات بھر جنگ ہوتی رہی، علی خود جنگ کرتے رہے، لیکن جب بھی کسی منافق کو قتل کرتے تھے تو وہیں صفوں کے درمیان کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. بس دیکھیے، اسی لیے میں ٹھہر ٹھہر کے مجلس پڑھتا ہوں، سوچتا رہتا ہوں کیا پڑھوں، اور
اپنی سوچ کی قوت سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ میں کیا سوچ رہا ہوں. اور اکثر میں کامیاب ہوا ہوں. آپ نے ایک جملہ پڑھ لیا یا سن لیا، جنگ ہے، گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے، تلوار سے تلواریں ٹکرا رہی ہیں، نیزوں سے نیزے ٹکرا رہے ہیں، علی خود جنگ فرما رہے ہیں، اور جب بھی کسی منافق کو قتل کرتے ہیں تو وہیں کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز صفوں کے درمیان ادا کرتے ہیں. اللہ اکبر. 2 رکعت نماز ادا کرنا علی کا صفوں کے درمیان، جنگ ہو رہی ہے. اور روایات میں یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے جسم مبارک پر نہ زرہ تھی نہ بکتر، نہ خود تھا نہ مغفر، صرف ایک ہلکا سا جامہ، ایک ہلکا سا کرتا پہنے ہوئے اور جنگ فرما رہے ہیں. اور اطمینان نفس کی کیفیت یہ ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں. حضرت محمد حنفیہ آئے اور انہوں نے کہا بابا ایک جنگ میں جنگ کرنے والے کی یہ شان نہیں ہوتی، یہ کیفیت نہیں ہوتی. آپ جو لباس پہن کر جنگ کر رہے ہیں یہ جنگ کا لباس نہیں ہے. اور اس وقت جناب امیر المومنین نے وہیں پر کہا، بیٹا تمہارے باپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ موت اس پر آ جائے یا وہ موت پہ جا گرے. بیٹا تمہارا بابا موت سے اتنا مانوس ہے جیسے ایک بچہ، شیرخوار بچہ ماں کے پستان سے مانوس ہوتا ہے.